مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. ہم سے کوئی پوچھے نا اور بھائی تو کلمہ پڑھتا ہے خدا کے رسول کا رب نے تجھے ایمان دے دیا، یہ کیسے ملا؟ کیا خرچہ کیا ہے، کیا قربانی کی ہے؟ خدا کی قسم کچھ بھی قربانی ہوتی بغیر قربانی کے، بغیر کچھ خرچہ کیے ہمیں اللہ نے ایمان دے دیا. چھوٹا اللہ کا احسان ہے. ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے، گائے کا پیشاب پیتے رہتے، اپنا پیشاب پیتے رہتے اور کافر ہوتے مر جاتے. ہم نے کوئی کوشش کی اس نے پاک کے دین کے لیے نہیں کی. اگر ہم نے کوشش نہیں کی، اللہ نے احسان کر دیا، کرم کر دیا، ایمان دے دیا، اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. کیونکہ ہم نے خرچہ کیوں نہیں کیا، ہم نے قربانی کو نہیں دی، اس لیے ہمیں اس کی عزت بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کی قدر بھی ہونی چاہیے. یہ بندے کی بے قدری کی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا، خدا نے ایمان دے دیا. میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جس کو اللہ نے ایمان دے دیا، جو گناہ کیے ان کا عذاب تو بھگتنا پڑے گا، لیکن آخر وہ بخش دیا جائے گا. صرف کلمہ پڑھنے کے صدقے اللہ نے اس کو بخشنا ہے. امام غزالی فرماتے دوسرا گروہ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن نماز موڈ پہ پڑھتا ہے. دل کیا نماز پڑھ لی، دل نہیں کیا تو سویا رہا، دل کیا تو نماز پڑھ لی، نہیں کیا تو بیوی سے بیٹھ کے چپ چپ بک کرتا رہا. دل کیا تو نماز پڑھ لی، نہیں تو کھیلتا رہا. کرکٹ کھیلنے گیا تھا کہ میچ کھیلنے گیا تھا، کیا کر رہے تھی، ڈرامہ دیکھ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے نماز نکل گئی. کلمہ کو پڑھا، رسول پاک پر ایمان کو لایا، نماز مرضی سے. داڑھی نبی پاک کی سنت داڑھی رکھنا واجب ہے، گناہ کبیرہ تو نہیں رکھتا. لیکن آئینہ دیکھتا ہوں کیسی لگتی ہے، نفس کہتا اچھی لگتی تو رکھ لی، اچھی لگتی ہے اس لیے رکھ لی. رسول پاک فرماتے ہیں رب کہتا ہے اس کا کوئی پاس نہیں. پھر اپنا فائدہ دیکھا تو جھوٹ بول دیا، فائدہ دیکھا تو جھوٹ بول دیا. رب کہتا ہے جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہمیں پرواہ نہیں. اگر میرا عیب کسی کو بتائے کوئی تو بڑا غصہ آتا ہے. ہم دنیا کے عیب سب کو بتاتے ہیں. ایک عمل کا محاسبہ کر کے دیکھیے. کلمہ تو پڑھا، مسلمان تو ہیں، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. عملوں پہ نگاہ ڈالیں تو خیر نظری کو نہیں آتی. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لوگوں یہ دوسرا گروہ، پہلا کافر نہیں بننا چاہتے، دوسرا گروہ یہ کون سا گروہ ہے؟ کلمہ نصیب ہو گیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، حال کیا ہے؟ نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ حج کرنا ہے، نہ زکات دینی ہے، نہ گناہ سے بچنا ہے، نہ بے حیائی سے بچنا ہے، شراب پینی ہے، چاپنی کرنی ہے، بدکاریاں کرنی. کوئی کہہ دے یار تجھے مرنا ہے، ہنس کے منہ ایسے پھاڑ کے رکھا بولے گے تو دیکھ لیں گے، مرے نہیں تو دیکھ لیں گے. یہ تو ڈرامہ ہے، مرے تو دیکھ لیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں مرنے والے کو دیکھو، ٹانگ میں ٹانگ رکھ کے کس طرح وہ بدکاری ہوتی ہے. پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کی آقا خدا کے محبوب جانتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جس طرح دھوبی کپڑے کو نچوڑتا فرشتے کو نچوڑ کے اس کی روح نکال رہے ہوتے ہیں. پھر تم دیکھتے ہو یہ بندہ کبھی دائیں طرف منہ کرتا ہے، کبھی بائیں طرف کرتا ہے، اس کی گردن اپنی ہوتی ہے، پیچھے سے پد نکل رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے منہ نکل رہا ہوتا ہے، آگے سے پیشاب بتا رہا ہوتا ہے. یہ دیکھتے ہو؟ عرض کیا کر دیکھتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا یہ دائیں بائیں منہ کیوں کرتا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اس کا محبوب جانتے. میرے محبوب
پاک نے فرمایا اس کی موت سامنے ہوتی ہے، فرشتے اس کے نامہ اعمال کو دکھاتے ہیں، آج تک جو تو نے قسم کرتوت کیے دیکھیے تیرے عمل ہے، اور اس عملوں کا بدلہ یہ سامنے جہنم دیکھ کے ہم تم جانے والا ہے۔ دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، منہ پھیر لیتا ہے، فرشتے اس کے سامنے پہ جہنم کر دیتے ہیں، اس کی کرتوتیں سامنے کر دیتے ہیں، منہ پھیر لیتا ہے۔ رسول پاک فرماتے اللہ کی قسم نہ اس کا نامہ اعمال اس کی آنکھوں سے ہٹتا ہے اور نہ جہنم کا مقام ہٹتا ہے کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ یہ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے تو کرم کیا تھا، رب کا تو فضل ہوا تھا، یہ کافر نہیں تھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس کو کلمہ پڑھنا بھی نصیب ہوا، لیکن اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے روزے فرض کیے نہیں رکھتا، اس پر حج فرض ہو گیا نہیں کرتا، یہ بدکاریاں نہیں چھوڑتا، یہ بے حیائی نہیں چھوڑتا، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، جب اس کی موت آتی ہے یہ بھی مرنا نہیں چاہتا، پتا ہے اس کو جو ہوگا میرے ساتھ، لیکن پھر وہی بات اللہ کے فرشتوں نے اس پہ موت وارد کرنی، گرزے مارتے جائیں گے، روح کھینچیں گے، نکلے گی روح کھینچے گی، کہتے پھر آخر روح نکال کر اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے جو کہتے ہیں سجین کا غلام، جہاں خبیث بدکار بے حیا روحیں، اس کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھ کے بھی کام نہ آیا، کلمہ پڑھ کے بھی اس کی قدر نہیں۔ تیسرا گروہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تیسرا کون لوگوں کا ہے، ان کی بھی موت آنی تو ہے لیکن وہ بھی مرنا نہیں چاہتے، لیکن یہ لوگ ان پہلے گروہوں کی طرح سے نہیں ہیں، اس کی زندگی میں اس سے گناہ ہوئے، خطائیں ہوئی، اللہ کی نافرمانیاں ہوئی، بڑے گناہ کیے، بڑے پاپ کیے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں بندوں کو کسی اللہ کے ولی کی صحبت مل گئی، خدا کی قسم پڑے، کہتے جب اللہ کے سالے بندے کے پاس بیٹھا، اللہ کے محبوب سے پوچھا آقا اللہ کے بندوں کی نشانی کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا ان کے چہرے دیکھو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کس طرح یاد آ جائے؟ جب ایک سالے بندے کے پاس بیٹھتا ہے یہ پہلے بے نمازی ہوتا ہے، پھر یہ نمازی بن جاتا ہے، پہلے بدکار ہوتا ہے، پھر نیکوکار بن جاتا ہے، یہ پہلے نافرمان ہوتا ہے، یہ بار بن جاتا ہے، پہلے گناہ کرنے والا ہوتا ہے، پھر یہ نیکیاں کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے ولی کی نشانی ہے جب ان کے چہروں کو دیکھے اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہے تیسرا گروہ یہ بھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ پہلے دو گروہوں کی طرح سے نہیں ہوتا، اس کو کسی اللہ کے نیک بندے کی، اللہ کے سالے بندے کی صحبت مل گئی، اب دل میں احساس جا گیا، دل میں فکر پیدا ہو گئی، یا اللہ گناہوں کے انبار کر کے بیٹھا ہوں، اگر میری اس طرح موت آ گئی میرا کیا بنے گا؟ اب اس بندے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے محبوب سے ملنا چاہتا، جیسے پتا چلے نا آج میری محبوب سے ملاقات ہوگی، پریکٹیکل طور پہ دیکھ لو وہ اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دیتا ہے، غسل کرے گا، نئے کپڑے پہنے گا، خوشبو لگائے گا، محبوب سے ملاقات، اور ہر مومن کا محبوب ہے اللہ کی ذات، رسول پاک کی ذات الہی۔ اب اس کو پتا چلا میری موت آئے گی، یہ موت کو محبوب سے ملاقات کرنے کا، اب یہ کیا کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں یہ دونوں گروہ کی طرح سے نہیں ہے، یہ تیسرا گروہ کیا ہے؟ اس کو اللہ کے سالے بندے کی صحبت سے احساس ہو گیا مجھے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے، اگر نیکی کروں گا اللہ راضی ہو جائے گا، رسول پاک خوش ہو جائیں گے، میری قبر کشادہ ہو جائے گی، میری قبر روشن ہو جائے گی، میری قبر